بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک نشانی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، یہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یہ واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو اس طرح کا واقعہ نبی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ ایک واحد ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ان دنیاوی آنکھوں سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ یا اللہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میں اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر تو نے اس پہاڑ کو دیکھنے کی تیرے اندر طاقت ہے تو تو مجھے دیکھ لے گا، اور اگر طاقت نہیں ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ واحد ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اصرار کیا دیدار کرنے کا، دیدار نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے موقع پر ایسی جگہ تک چلے جاتے ہیں جہاں پر حضرت سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میری حد یہاں تک ہے، میری حد یہاں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے آپ نے خود جانا ہے، اس سے آگے آپ نے خود جانا ہے، میری حد جہاں تک ہے بس۔ حضرت جبرائیل امین بھی نہیں جاتے، اب میرا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کس طرح ہے قرآن پاک کی آیت کہ ایک کوس کے برابر یا دو کوس کے برابر فاصلہ رہ گیا اللہ اور میرے نبی کے درمیان۔ کیسا 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 وہ وقت ہوگا، اور کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ لمحہ ہوگا جب میرا اللہ اپنے رب سے ملاقات، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہ تو میں اینڈ میں چلا گیا، اینڈ میں چلا گیا بالکل۔ واقعہ معراج سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے، میرے نبی کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده، سبحان الذي اسرا بعبده۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس لفظ سے کتنی محبت ہے۔ جب کوئی کسی کے پاس بڑا آتا ہے نا، جب کوئی کسی کے پاس اس کا محبوب آتا ہے نا، تو وہ اسے بڑے بڑے القابات سے نوازتا ہے، وہ اسے بڑے سے بڑے ایسے ایسے الفاظ اس کے لیے چنتا ہے کہ میرے پاس آنے والا جو مہمان ہے نا وہ اس کو اچھا لگے، اس کو اچھا لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ سبحان الذي اسرا بعبده اسرا بعبده، پاکیزہ ہے اس کی ذات، اور جس نے اپنے بندے کو اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ لیلا من المسجد الحرام
इला المسجد الاقصى इला المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام میں حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا ہے. حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں اور سینے کو آب زمزم سے دھوتے ہیں, اور ایسے ایسے نوادرات اور ایسے ایسے جواہرات اور نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھرتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام, تاکہ اللہ سے ملنے کی طاقت ہو, اللہ سے ملنے کی طاقت ہو. اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرام کی طرف جاتے ہیں. راستے میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. 40 دن کا سفر ہے خانہ کعبہ سے مسجد حرام, بیت المقدس کا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, بیت المقدس کا مسجد اقصی کا 40 روز کا سفر ہے, جو لمحوں میں براق سواری ہے, جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحوں میں اس سفر کو طے کرتے ہیں. اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے جمع ہے. اللہ اکبر, یہ میرے نبی کے سفر ہے, یہ میرے نبی کا معراج ہے, یہ میرے نبی کی مہمان نوازی ہے. دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع کرا دیا. او میرا محبوب آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام سے مسجد اقصی میں ملتے ہیں اور انہیں نماز پڑھاتے ہیں, امامت کراتے ہیں. یہ میرے نبی کی فضیلت ہے, ہم نے تو اس فضیلت کو بھلایا ہوا ہے. اور دیکھو تو صحیح میرے نبی کی شان کیسی ہے. اور وہاں سے پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین لے کر پھر آسمانوں پر چڑھتے ہیں. پہلے آسمان پر آتے ہیں, وہاں پر فرشتے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جاتے ہیں, وہاں استقبال کرتے ہیں. تیسرے آسمان پر جاتے ہیں, وہاں استقبال کرتے ہیں. چوتھے آسمان پر جاتے ہیں, وہاں استقبال کرتے ہیں. 5ویں آسمان پر, 6ٹھے آسمان پر, 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک لے جاتے ہیں. اور سدرۃ المنتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہے, اسی طرح سدرۃ المنتہا وہاں پر بھی خانہ کعبہ ہے. اور بالکل اسی کا نور جو ہے وہ زمین کے اوپر آ رہا ہے, زمین کے اوپر پڑ رہا ہے. اور وہاں فرشتے, اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو ہے وہ طواف کر رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک جماعت جو سدرۃ المنتہا میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیتی ہے تو قیامت تک اس جماعت کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے, جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ غربا جنت میں بہت زیادہ ہیں, غریب جنت میں بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ غریب جنت میں اتنے زیادہ کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ, غریب جنت میں اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی بھی نعمت ملتی تھی نا تو یہ میرے رب کا شکر ادا کرتے تھے. اور دیکھو اس چھوٹی سی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا. اللہ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اور غریبوں کے لیے خوشخبری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے. اور جہنم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین بتاتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں اس لیے سب سے زیادہ ہیں کہ عورتیں نافرمانی کرتی ہیں, اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں.
تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کے موقع پر دیا، معراج کے موقع پر دیا۔ صحابہ اکرام کے اندر، صحابہ اکرام سے مروی ہے، صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا ہے، تو صحابہ اکرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈائریکٹ مانگنے کا وسیلہ مل گیا، ذریعہ مل گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے۔ یہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ معراج ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اس کے اندر تعلیمات ہیں کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، ہم کس طرح اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔